بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک کام۔ انسان کو بس اچھے کام کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی فلاح کے کاموں کی طرف راغب ہو جائیں۔ عاصم صاحب نے دکان سے سامان لیا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے بیٹے عمر کا ہاتھ تھامے گھر جانے کے لیے مڑ ہی رہے تھے کہ عمر نے سامنے سے آتے ہوئے اب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ابو جی دیکھیں، بابو چچا جا رہے ہیں۔ جلال صاحب کی کمر ضعیفی کی وجہ سے جھک گئی تھی اور نظر بھی خاصی کمزور ہو گئی تھی، لیکن اپنے گھر کا سودا سلف خود ہی لاتے تھے۔ عاصم صاحب نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا اور ان کے ہاتھوں سے سامان کے تھیلے لے کر خود پکڑ لیے۔ باتیں کرتے کرتے انہیں ان کے گھر تک پہنچا دیا اور کہا، بابو چچا، میں روزانہ دکان جاتے وقت آپ سے پوچھتا ہوا جاؤں گا، آپ کو جو بھی منگوانا ہو میں لا دیا کروں گا۔ جلال صاحب نے انہیں ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے حامی بھر لی۔ وہاں سے نکلتے ہی عمر نے پوچھا، ابو جی بابو چچا کا گھر تو دوسری گلی میں ہے، روزانہ ان کا سودا لا کر دینے میں آپ کو مشکل پیش ہوگی۔ عاصم صاحب نے چلتے چلتے اسے دیکھا اور کہا، مشکل کیسی؟ اسی بہانے تھوڑی چہل قدمی بھی ہو جائے گی اور بابو چچا کا کام بھی ہو جائے گا۔ اگر ہم سب اسی طرح ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے تو ہمارے معاشرے میں یکجہتی کی فضا قائم ہو جائے گی، سمجھے؟ اور عمر نے اپنا گول مٹول سے سر ہلا دیا۔ عمر اور اس کا بھائی نوافل تخت پر بیٹھے داری جان سے قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ برابر میں رضیہ بھی آ گئی، آگے پیچھے بل بل کر کے قاعدہ پڑھ رہی تھی۔ رضیہ غریب گھر کی بچی تھی اور ان کے گھر ہلکا پھلکا کام کرنے کے لیے آتی تھی۔ اب دادی جان نے اسے قرآن پاک سکھانے کے غرض سے قاعدہ پڑھانا شروع کیا تھا۔ سبق ختم ہوا اور رضیہ اپنے گھر چلی گئی تو نوافل نے سامنے رکھی چائے کی پیالی میں بسکٹ ڈبوتے ہوئے دادی جان سے پوچھا، دادی جان یہ رضیہ باجی تو اتنی بڑی ہو گئی ہیں، مشکل سے سبق یاد کرتی ہیں، پھر بھی آپ انہیں اتنے پیار سے قاعدہ پڑھاتی ہیں؟ دادی جان نے بات سمجھتے ہوئے کہا، بات تو آپ کی درست ہے نوفی میاں، مگر علم کسی بھی عمر میں حاصل کیا جا سکتا ہے اور قرآن پاک پڑھانا تو ویسے بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ بس ہمیں اچھائی کا کوئی کام بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ دونوں بچوں نے ایک ساتھ میں سر ہلایا۔ ہم گھر کی کیائیوں میں لگے ہوئے سدا بہار پودوں میں سے کچھ ٹہنیاں جڑوں سمیت نکال لیں اور دو الگ الگ گملوں میں لگا دیں۔ عمر اور نوفل قریبی کھیل رہے تھے۔ امی نے پہلے عمر کو بلایا، کہا، عمر بیٹا یہ گملہ برابر والے قاسم بھائی کو دے آؤ۔ پھر نوفل سے کہا، نوفی تم یہ گملہ سامنے والی طاہرہ خالہ کے گھر پہنچا کر آؤ۔ عمر نے حیرت سے پوچھا، امی جی آپ پڑوسیوں کو پودا کیوں دیتی ہیں؟ کیا ان پودوں سے ہمارا ماحول خوبصورت ہو جائے گا؟ امی نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے سمجھایا، دیکھو عمر، انسان کو بس اچھے کام کرتے رہنے چاہیے تاکہ ہماری دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی فلاح کے کاموں کی طرف راغب ہو جائیں۔ جب بہت سارے لوگ مل کر بہبود کے کام کریں تو ہمارا معاشرہ مثالی ہو جائے گا۔ تم لوگ بھی اپنی گلک میں تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالتے رہا کرو، پھر کچھ عرصے بعد وہ تھوڑے تھوڑے پیسے مل کر ایک بڑی رقم بن جاتے ہیں۔ بس اسی طرح ہمیں چھوٹے چھوٹے فلاحی کام متحد ہو کر ایک جماعت کی شکل میں کرنا چاہیے، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی۔ عمر اور نوفل نے یہ باتیں غور سے سنی اور ایک عزم کے ساتھ سر ہلا دیا۔ نوفل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، امی جی آج سے میں پودوں کو پانی دیا کروں گا۔ عمر نے فوراً بولا، اور میں دادی جان کا پیر دبایا کروں گا۔ عاصم صاحب قریب ہی بیٹھے اخبار پڑھ رہے، انہوں نے کہا، پڑوسیوں کی مدد کرنا بھی نیک کام ہے، اور یہ کون کرے گا بچوں؟
دونوں نے ہاتھ ہوا میں بلند کرتے ہوئے نعرہ لگایا، ہم کریں گے، ہم کریں گے۔ شکریہ۔